زبردست قسم کا اینالسٹ ہے میرا تو چھوٹے بھائیوں کی طرح. لیکن میں آغاز کروں گا اس وقت ایک ایسی شخصیت سے جن کو یہ کہا جائے کہ گیم اس ٹائم ان کے ہاتھ میں ہے. گو وہ بہت ساری باتیں نہیں بتاتے لیکن اس کے باوجود بھی میں چاہتا ہوں کہ ان سے ضرور بات کی جائے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد علی دورانی صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں نے تو دورانی صاحب کو کہا کہ جناب آپ کا جو یہ ساری تجاویز ہیں یہ قابل قبول نہیں ہے, لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ کہیں نہ کہیں مذاکرات تو چل رہے ہیں کسی طرح کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جناب, مولانا نے جو بھی کچھ کہا, میں تو اصل میں چونکہ ایک ڈائیلاگ کے سین میں ہوں تو میں کسی کی بات کو بھی چیلنج نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا نے جو بھی کچھ کہا, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس وقت دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہوا. ٹھیک ہے نا, تو ہم نے یہی کہا تھا کہ اس وقت استعفوں کے نتیجے میں جو ایک ہیٹ جنریٹ ہوگی اس کو کاؤنٹر کرنے کا ضرورت ہے, اور ابھی استعفوں سے پہلے ڈائیلاگ کو کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح سے استعفوں کا عمل جو ہے پوری اپوزیشن نے اپنا وزڈم یوز کر کے اس کو آگے کی طرف بڑھا دیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح سے جو دیگر ٹکراؤ کے پروگرامز تھے وہ بھی فی الحال آگے کی طرف ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہیٹ تھی وہ کم ہوئی ہے, اور جو ڈائیلاگ کی ایک سنسیئر ایفرٹ تھی وہ یقینی طور پر اس نے اپنا رنگ دکھایا ہے. اب جہاں تک کسی قسم کے ڈائیلاگ سے انکار کا کہنا ہے, وہ بھی تو ڈائیلاگ کا آغاز ہے نا. دیکھیں نا, مطلب یہ ہے کہ میں کل گیا مولانا کے پاس, تو ان سے میرا مطلب ایک طے تھا کہ ہم ملیں گے. ہم ملے اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اکٹھے میڈیا سے بھی بات ہوئی, جس میں کہ جن ساری کوششوں کے نتیجے میں آج جو آؤٹ کم آیا ہے اپوزیشن کے اجلاس کا, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ملک میں ایک تھوڑا سا جو ہے نا نرمی پیدا ہو گئی ہے, تھوڑا سا ٹکراؤ کم ہو رہا ہے, اور آگے چلیں گے تو مزید نئی صورتیں اور راستے نکلیں گے جن میں کہ ہم بڑے بہتر طریقے پہ معاملات کو اچھا کرنے کی پوزیشن. لیکن سر پی ڈی ایم نے تو اعلان کر دیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کریں گے اور اس کے بعد وہ نیب کا گھیراؤ کریں گے. تو اب یہ تو دیکھیے, اب کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا اپوزیشن میں بھی. دیکھیں جی, اب اس سے تو دیکھیں یہ مظاہرہ کرنا جو ہے یہ کسی بھی سیاسی مطلب گروہ کا ایک آئینی حق ہے, اور اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں, وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں, اس کا احترام ہونا چاہیے, اور اگر ان کے کوئی گریوینسز ہیں تو وہ ایڈریس ہونے چاہیے. اس میں تو کوئی وہ برائی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان کی ایک رائے ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, اور اختلاف ہے اس کا بھی ہم احترام کرتے ہیں, لیکن ہم اس چیز پہ اصرار کرتے ہیں کہ ایک ڈائیلاگ کے لیے راستہ بنانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دورانی صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ آج جو پی ڈی ایم کے اجلاس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب بریفنگ دے رہے تھے, تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں جیسے انہوں نے براہ راست فوج کے لیے کہا, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اسلام آباد کے بجائے پنڈی کی طرف لانگ مارچ کریں. تو سر میں سمجھتا ہوں آپ کی پوزیشن بہت حساس اور نازک ہے اس وقت. آپ کوئی ایسی کنٹروورشل بات نہیں کہنا چاہتے جس سے آپ کا جو عمل ہے وہ رک جائے, لیکن اس کے باوجود سر اتنی ہارڈ لائن جو لے رہے ہیں, اور فوج کے حوالے سے براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں, تو سر یہ کسی طرح مطلب پاکستان کے اداروں کو اس طرح خراب کرنا کوئی اچھی تو چیز نہیں لگتی میرا خیال ہے, یا یہ فرسٹریشن ہے. اس میں بھی ایک بہتری کا ماحول تو ہے نا. دیکھیں نا جی, پہلے اب شخصیات کا نام لیا جاتا تھا, اب معاملہ شہروں کے نام تک آ گیا. گڈ. ٹھیک ہے نا جی, تو نرمی پیدا ہو رہی ہے نا. صحیح. انہی کوششوں کا نتیجہ ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے کہ آپ لگے ہوئے اس کوشش میں, اور آپ نے جس طرح آج کی بریفنگ کو پینٹ کیا ہے اس سے تو واقعی کچھ پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ ہمارے دیکھنے والوں کو بھی ملی سمجھنے میں. لیکن سر یہ بتائیے گا کہ آپ کتنا اس حوالے سے مطمئن ہیں کہ یہ کام ہوگا, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت
اس حوالے سے کوئی کسی قسم کے کمپرومائز پہ تیار نہیں ہے. مریم بی بی کسی قسم کے کمپرومائز پہ تیار نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو چھوڑ ہی دے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. دیکھیں جی, مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہوں گے اور راستے بھی نکلیں گے. آپ کو یقین ہے؟ اچھا, تو یہ بتائیے سر, یہ جو 31 جنوری تک کا ڈیڈ لائن ہے حکومت کے لیے کہ آپ استعفے دیں, سپوز 31 جنوری قریب آ جاتی ہے اور استعفے وغیرہ, ظاہر حکومت تو نہیں دے گی, تو پھر آپ کی ایفرٹ جو ہے وہ کچھ لگتا ہے کہ رائے گاہ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں جی, رائے گاہ تو ہوتی نہیں نا یہ ایفرٹ, یہ تو اب دیکھیں جی اس وقت جو ہے اس کا وہ محمد درانی صاحب سے رابطہ ختم ہو گیا. اچھی بات ہے, اب ہم حامد صاحب سے بات کرتے ہیں, کیونکہ حامد صاحب آپ نے سارے سین سن لیا, ساری چیزوں پہ گفتگو آپ نے سن لی کہ اتنی سخت لائن لینے کی کیا ضرورت ہے. آپ کیوں براہ راست پاکستان کے جو ادارے ہیں اور سینسٹیو ادارے ہیں ان کو آپ جان کے ان کی طرف ٹارگٹ کرتے ہیں؟ یہ تو وہی بیانیہ ہے جو غیر بھارت استعمال کر رہا ہے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے. بالکل, بہت شکریہ اشار رانا صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ کون دے رہا ہے, کس کی طرف سے آ رہے ہیں. وہ کوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے, کوئی پاکستان کی اپوزیشن ہے, یا ہمسایہ ملک کی اپوزیشن ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں فوج کی طرف سے جو خاموشی ہے, یا فوج کا جو کردار پچھلے سالوں سے آ رہا ہے کہ وہ جمہوریت کو چلنے دینا چاہتی ہے, آپ نے اسی کو مشکل بنا دیا ہے. آپ فوج کی جو خاموشی ہے یا اداروں کی جو خاموشی ہے, آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. پوری دنیا میں اداروں کے حوالے سے ایک ریڈ لائن ہوتی ہے, اور اس ریڈ لائن کو کوئی کراس نہیں کرتا, کسی صورت کراس نہیں کیا جاتا. امریکہ کی مثال لے لیں, وہاں کوئی پینٹاگون کے خلاف بات کر سکتا ہے, سی آئی اے ایف بی آئی کے خلاف بات کر سکتا ہے. ابھی دیکھیں نا, ٹرمپ نے کچھ دنوں پہلے کچھ تھوڑا سا اسٹانس لیا, لیکن اسے واپس لینا اور پڑ آپ گیا. دیکھیے بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں انگلینڈ کے اندر بورس جانسن ہے, ایک جس طرح مرضی کے حکمران ہے, لیکن نہ اپوزیشن نہ گورنمنٹ کسی بھی حالت میں فوج یا MI6 یا کسی ادارے کے خلاف بات نہیں کرتے. سر یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں سیاستدان میچیور ہونے کی بجائے اپنی ناکامی اور فیلئر کو چھپانے کے لیے اب انہوں نے اداروں کو پھر دوبارہ سے ٹارگٹ کرنا شروع کیا. مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح آج مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم یہ طے کریں گے کہ اسلام آباد جانا ہے یا پنڈی, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر بڑھا رہے ہیں تاکہ انہیں NRO مل جائے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشر اسٹیبلشمنٹ جھیل جائے گی یا اس پریشر کے آگے وہ گر جائے گی؟ میرا آپ کو بتاؤں یہ سہار رانا صاحب, میرا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی صورت پریشر نہیں لے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم اپنا جو جلسوں کی میراتھن کرتے کرتے جس طرح لاہور کے جلسے میں ایکسپوز ہو گئی, کلیپس ہو گئی, اس کے بعد جس انداز میں پیپلز پارٹی کی CEC نے جو فیصلے لے لیے, اس کے بعد سمجھ آ گئی کہ جی جس طرح سب کا اندازہ تھا کہ جی سندھ گورنمنٹ کو کمپرومائز نہیں کریں گے, استعفے نہیں دیں گے, اس طرح یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی تو ہنڈیا بیٹ چوراہے میں جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے. آج کے اجلاس میں بلاول صاحب نے بریفنگ بھی دی, اپنے پوائنٹس بھی بتائے, 3 مرحلوں میں انہوں نے ساری اپنے کیس بھی پلیڈ کیا, لیکن کیا آپ سمجھتے کہ گونگلوں تو مٹی چاڑھنے والی گل ہے اور پیپلز پارٹی اپنی لائن لے چکی ہے؟ پیپلز پارٹی ڈیسائیسو ہے. دیکھیے سر, اس سارے پی ڈی ایم کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل اقتدار کے حوالے سے پیپلز پارٹی ہے, جس کا سندھ میں شیئر ہے. کراچی کے بلدیاتی جو ہے وہ ادارے ختم ہو چکے, سو کراچی پہ بھی پورا ہولڈ ہے ان کا. اور اس کے حوالے سے دیکھا جائے تو جبکہ مریم بی بی ہوں یا فضل الرحمان ہو, ان کی ساری قیادت تو اسمبلیوں سے, پارلیمنٹ سے باہر ہے. سو ان کی امپورٹنس اور پیپلز پارٹی کی امپورٹنس میں بہت زیادہ فرق ہے. اور اسی حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جو مریم بی بی ہیں یا فضل الرحمان ہیں, they have nothing to lose, اس لیے وہ کسی بھی حد کو جانے کو تیار ہیں, چاہے اس کا انداز ملک دشمنی والا ہو, دانستگی میں یا نہ دانستگی میں, لیکن یہ انداز ملک دشمنی کا تو ہو سکتا ہے, ملک سے دوستی کا نہیں. جبکہ پیپلز پارٹی کی ایک پہچان رہی ہے, وہ فیڈریشن کی پالیٹکس کرتی ہے, وہ وفاق کی سیاست کرتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی میچورٹی دکھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام کرائسس میں بلاول بھٹو زرداری نے خود کو ایک میچور سیاستدان ثابت کیا, اور وہ اپنی لائن آہستہ آہستہ الگ کرتے جا رہے ہیں؟ اور میرا خیال ہے کافی دنوں سے زرداری صاحب کو بھی نیب ویب میں طلب نہیں کیا جا رہا. صاحب آپ دیکھیے سر, دیکھیے
زرداری کی اس کی بلاول اور زرداری کی میچورٹی دیکھیں کہ انہوں نے ملتان کے جلسے میں آصفہ بھٹو کو بھی انٹروڈیوس کروا دیا بہت خوبصورتی کے ساتھ. لاہور کے جلسے میں مریم بی بی کے تحفظات تھے, وہاں نہیں لائے, آصفہ بھٹو کی فیس سیونگ بھی ہو گئی. اور دوسرے اینڈ پہ دیکھیں تو بلاول نے مریم نواز سے پیپلز پارٹی زندہ باد کے نعرے بھی لگوا دیے, اور اس میں جو بی بی کے مزار کے اوپر پھول کے جناب وہ پتیاں بھی نچھاور کرا دی. یعنی کہ مسلم لیگ نون کو کمپرومائز کہہ لیں یا ان کا جو بھی آپ نام دے دیں, اس کے اندر پورا ایکسپوز کر دیا. اور اس نے بلاول کی نہ صرف میچورٹی ثابت ہوتی ہے بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں بھی قوت پکڑے گی, سندھ میں بھی قوت پکڑے گی, اور بلا شبہ وہ مچ بیٹر پوزیشن میں ہوگی. اچھا ہمیں سب ایک بات بتائیں, آج جب مولانا فضل الرحمان صاحب بریفنگ دے رہے تھے تو اچکزئی صاحب پیچھے تھے اور وہ ان کے کان میں کچھ کہتے تھے اور وہ بریفنگ کا حصہ بنتی تھی. کیا اس کو ہم یہ سمجھے کہ یہ خالی میڈیا کی پرسیپشن ہے لوگوں, یا ایک وار ہے حکومت کی جانب سے کہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم بہت عرصے سے کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے ان مفادات کو ہٹ کر رہا ہے جس کو ایک پاکستانی ہٹ کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا؟ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے ساران صاحب. دیکھیں نا, کہیں اویس نورانی جو ہیں, وہ جو نورانی صاحب کے بیٹے ہیں, انہوں نے بلوچستان میں کیا بات کر دی. اچکزئی صاحب نے کراچی میں اردو کی تضحیق کی اور لاہور میں آ کے لاہوریوں کی توہین کی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسلم لیگ نواز اگر صحیح معنوں میں وفاقی جماعت ہے, صحیح معنوں میں لاہور اور پنجاب کی بھی نمائندگی کرنا چاہتی ہے, تو ان کو چاہیے تھا کہ اسی دن اچکزئی صاحب سے اعلان لا تعلقی کرتے اور مطالبہ کیا جاتا کہ جی ان کو پی ڈی ایم سے نکالا جائے. میں تو حیران ہوں کہ اقتدار کے لالچ میں اور اپنے آپ کو بچانے کے لالچ میں ہم لوگ کس حد تک کمپرومائز کر رہے ہیں. دیکھیے کچھ بھی ہو جائے, پاکستان کے عوام اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کریں گے. نہ کوئٹہ سے لے کے لاہور تک اور کراچی سے لے کر خیبر تک کسی جگہ بھی پاکستانی مخالف بیانیہ کسی حالت میں بھی عوام کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اچھا, ایک بات جو کہی جا رہی ہے کہ شیخ رشید اپوزیشن کو بند گلی میں لے گئے, آپ نہیں سمجھتے کہ ہم اپوزیشن واقعی بند گلی میں چلی گئی؟ پہلے انہوں نے کہا ہم استعفوں کا اعلان کیا, لیکن اب وہ آج انہوں نے استعفوں کا اعلان واپس لے لیا. ضمنی انتخابات میں الیکشن لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ استعفے نہیں دیں گے. تو کیا فضل الرحمان صاحب اپنے غصے میں اور اپنے بدلے کی آگ کے اندر اور دوسری جانب مریم صاحبہ ہیں, ان کے چہرے کے نقوش بھی دیکھیں تو ان کے چہرے کے نقوش میں کرختگی ہے, ایک نفرت ہے گفتگو کرتے ہوئے. تو کیا سیاست دانوں کی جو ذاتی نفرت ہے وہ پاکستانی سیاست کو آہستہ آہستہ, میں تو کہہ رہا ہوں اپوزیشن چھوڑے, پاکستانی سیاست کو بند گلی میں نہیں لے جا رہی؟ بالکل ایسی ہے. اور یہ ان کی ذاتی نفرت جو ہے کیا پاکستان کے مفادات سے بالاتر ہو گئی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو عوام کے ذہن میں بھی ہے, عوام کے سامنے بھی ہے. اور آپ نے صحیح کہا, شیخ رشید صاحب نے ایک بہت اچھا کام کیا. جس دن وزیر داخلہ بنے, لاہور جلسہ تھا, انہوں نے کہا جی ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. وہ جو ملتان کے جلسے میں انہوں نے نام نہاد رکاوٹوں کے نام کے اوپر جو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا, وہ بھی ایکسپوز ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی طرف سے بہترین جس کو کہتے ہیں رد عمل تھا, اور یہ ہمیشہ سے دیکھنے میں آیا ہے. دیکھیے کوئی بھی سیاسی موومنٹ ہو, چاہے پی ڈی ایم کی ہے یا کوئی بھی, اگر اس کو روکیں گے تو اس کا پبلک ری ایکشن آئے گا. تو اس حوالے سے شیخ رشید کی پالیسی کامیاب رہی, اور عمران خان صاحب نے بڑے درست وقت پہ اچھی ٹائمنگ کے ساتھ وزارت داخلہ شیخ رشید صاحب کے حوالے کی. وہ اپوزیشن کی نبض کو بھی سمجھتے ہیں, وہ اداروں کے ساتھ بھی کوارڈینیٹ کر لیتے ہیں, اور اس حوالے سے جو اپوزیشن کا کردار ہے وہ خود اس کو بند گلی میں پہنچا رہا ہے. اس میں نہ تو شیخ رشید صاحب کا اتنا کردار ہے, نہ عمران خان صاحب کا اتنا کردار ہے. لیکن عمران خان صاحب بھی ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن کو پرووک کرتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ اپوزیشن تحریک نہیں چلا سکتی, غصہ دلاتے ہیں. تو کیا ایک وزیر اعظم کو بھی کوئی تھوڑا سا اینگری ینگ مین کا رول ختم کر دینا چاہیے؟ میرا خیال ہے بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو کچھ جیسچرز میں, ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہاتھ تھولا رکھنا چاہیے, اس سے انکار نہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وزیر اعظم نے ایک چیز جس کے تحت 22 سال انہوں نے جدوجہد کی, جس کے تحت انہوں نے اقتدار میں آئے, اور وہ اسی چیز کو کسی حالت میں بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. وہ عوام کے سامنے بار بار ایک بات ہی کہہ دیتے ہیں جی کہ میں کسی صورت بھی کمپرومائز نہیں کرتا. وہ این آر او نہ دینے کی بات جب کرتے ہیں تو اس کا ایک ہی مقصد نظر آتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کمپرومائز نہیں ہوگا. دیکھیے ساران صاحب, یہ بات آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ
पिछले 2 साल में भी अवाम इस बात की मुंतजिर है कि जहां अवामी मसाइल हल होने चाहिए, जहां महंगाई का मसले पर काबू पाना है, जहां सारा कुछ पाना है, वहां अवाम ये भी चाहती है कि जिस एहतसाब के नारे के साथ पीटीआई की हुकूमत आई है उसका कोई अमली सबूत भी नजर आए। ठीक है। अच्छा, लेकिन मुझे बताइएगा हामिद साहब कि क्या जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो इस सूरत हाल पे कोई ऐसा रिएक्शन दे सकती है जो किसी भी हवाले से नुकसान दे सके? मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक बात इस्टेब्लिश है कि सियासत के अंदर मुदाखलत ना की जाए, और दूसरी बात ये कि जो भी जमहूरी प्रोसेस है, हुकूमत आती है, उसको वक्त पूरा करने दिया जाए। एक और बात है, देखिए अगर पीडीएम जमहूरी तरीके से हुकूमत हटाना चाहती है, अगर ऐवान कौमी असम्बली के अंदर कोई अदम एतमाद की तहरीक लाती है, तो मैं समझता हूं कि स्टैब्लिशमेंट को उस पर कोई एतराज नहीं होगा। देखिए स्टैब्लिशमेंट की जानिब से बार बार एक ही बात का अंदिया और इशारा दिया जा रहा है, वो ये कि खुदारा जमहूरी प्रोसेस को चलने दें। आपके पास ऑप्शन है, आप तहरीके अदम एतमाद लाएं, अपोजिशन लीडर कोई भी बनाएं, किसी को भी वजीर आजम बना दें। देखिए हुकूमत के पास अक्सरियत है, हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर कायम है, अक्सरियत हुकूमत खो देगी, प्राइम मिनिस्टर बदल जाएगा। सो एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश ये है कि अगर कोई चेंज करनी है तो इन हाउस करें। अगर अपोजिशन ने सड़कों पे चेंज लानी है तो देखिए सड़कों पे चेंज ना बेनजीर के वक्त लॉन्ग मार्च से आई, ना सड़कों पे चेंज हमने 126 दिन का धरना देखा, उससे भी तब्दीली नहीं आई। तो इस तरह के जलसों से या इस तरह के गठजोड़ से मैं नहीं समझता कि सड़कों से